27 رجب یعنی شب معراج سے پہلے ماہ رجب کے وہ 3 دن آ چکے ہیں جس کا ہمیں پورے سال سے انتظار تھا، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے کہ 27 رجب سے پہلے بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن آ جائے، اور جب کبھی ایسا ہو تو پھر یہ 3 دن کا عمل کیا جاتا ہے جس میں پہلی تسبیح 300 بار پڑھی جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس بندے کی 300 حاجتیں اس عمل کے پڑھنے سے پہلے دن ہی پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے۔ یہ ماہ رجب کا آخری بدھ، آخری جمعرات، آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس کے بعد 27 رجب کی رات آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس رات تمام برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، اور ماہ رجب کی جتنے مہینہ یہ پورے مہینے کی جو ابھی تک برکتیں نہیں آپ کو مل سکی، وہ ساری برکتیں بھی نصیب ہو جائیں، اور پورے سال کے لیے آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے اور غم پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے، تو صرف یہ ایک عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ عمل کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے، یہ بند قسمت اور رکی ہوئی برکت کے لیے اتنا طاقتور ہے کہ اس جیسا عمل شاید آپ نے زندگی میں نہ کیا ہو۔ صرف 3 دن کی مدت میں آپ وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا۔ اس لیے یہ 3 دن اپنی زندگی کے بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ آج ہے ماہ رجب کی 24 تاریخ اور بدھ کا دن ہے۔ اسی طرح آگے ہے 25 تاریخ اور جمعرات کا دن، پھر ہے 26 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن۔ تو یہ 3 دن، اس کے بعد 27 آئے گی، اور جمعہ جس دن رات شام کو ختم ہوگا تو آگے 27 کی شب شروع ہو جائے گی، اور وہ شب معراج ہے۔ اس لیے میں نے وہ تاریخ اور ساری چیزیں آپ کو بتا دی۔ اب ذرا اس عمل کو سمجھیے گا، کیونکہ عمل بند قسمت کو کھولنے والا ہے، رکی ہوئی برکت کو لانے والا ہے، گھر میں مالی اور تنگ دستی جو ہے اس کو ختم کرنے والا ہے، اور مال و دولت آپ کے گھر میں اتنا آئے گا کہ گھر کا ہر کونا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بھر جائے گا۔ اس لیے کہ یہ عمل جس نے بھی کیا، لوگ تو اس دن کا یقین جانے انتظار کرتے ہیں، کاش ہمیں یہ دن نصیب ہو جائیں، کاش ہمیں یہ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ اب جب عمل کی ترتیب سمجھیں گے نا، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو وظیفہ ہے یہ چھوڑنے والا نہیں، یہ ہر حال میں کرنے والا۔ اس لیے اگر سارے کام چھوڑ کر بھی یہ چند منٹوں کا، اس میں کوئی گھنٹے نہیں لگنے والے، چند منٹوں کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو آپ کے حالات بدل سکتا ہے، جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اب دوستو، آپ نے سب سے پہلے جس طرح ہم ترتیب بتاتے ہیں، باوضو ہو کر آپ گھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وہی بیٹھ جائیں، یعنی کہ جہاں بھی موقع ملتا ہے اسی وقت اس عمل کو کر لیں۔ آج بدھ کے دن آپ اس کو چاہے 10 بجے، 12 بجے، 2 بجے نماز کے بعد جس وقت چاہیں شروع کریں، کوشش کریں کل بھی اسی ٹائم میں کریں، پرسوں بھی اسی ٹائم میں کریں، پھر دیکھیں یہ 3 دنوں میں کتنی برکتیں آپ سمیٹتے ہیں اور کتنے انعامات آپ حاصل کرتے ہیں۔ اب دوستو، اسی ترتیب کے ساتھ یہ جو پہلا عمل آپ کو میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ بڑا ہی خاص، بڑا ہی اہم ہے۔ یہ رزق میں وسعت لاتا ہے، تنگیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس مقصد کے لیے پڑھا جائے نا، 3 دنوں سے پہلے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرضے کی نیت سے پڑھے تو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، اگر بندہ کوئی رزق اور دولت کے لیے پڑھے تو رزق اور دولت کی بارش ہو جاتی ہے، اگر کوئی شادی کے لیے پڑھے تو شادی کا بندوبست ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھے، بیماری سے شفا کے لیے پڑھے، اپنے گھر بار کے لیے پڑھے، دکان کاروبار کے لیے پڑھے، یا گاڑی بنگلے کے لیے پڑھے، جو جائز مقصد، جو جائز حاجت ہوگی، جس ارادے اور جس مقصد کے لیے پڑھے گا نا، اللہ پاک اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے اس کے تمام مقاصد کو پورا فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے لیکن بڑا مجرب بھی ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اس عمل کی یہی ترتیب رکھنی ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب طریقہ کار، شروع میں آپ نے نیت کرنی ہوگی، تعوذ و تسمیہ ایک بار پڑھنا ہے، پھر آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت آپ نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے کہنا ہے کہ آپ کے کان سن لیں۔ یا نیت میں بھی اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے کچھ بھی۔ آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہوگا، جو چیز میں آپ کو جیسے بتاؤں ویسے ہی کرنا ہے اگر تو کامیابی چاہتے ہو۔ اس لیے کہ یہ عمل آج کر لیں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے،
ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آتی۔ اور میں نے شب معراج کے جو نوافل ہیں 12 اس کے لیے بھی میں نے پہلے ویڈیو بنا دی ہے، وہ اپلوڈ کر دی ہے۔ جو اس رات کی خاص عبادت ہے وہ اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ پہلے کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہر بھائی بہن اس سے مستفیض ہو سکے، وہ نوافل بھی سمجھ لیں اور وہ بھی ضرور اس رات میں پڑھیے گا آگے، کیونکہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ روزہ بھی رکھ لیں۔ لیکن کچھ کریں یا نہ کریں، ایک بات آپ کو بتا دوں، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ عمل آج ہر حال میں شروع کر لیجئے گا۔ 3 دن آپ نے مسلسل عمل کو پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ حاجتوں کا، کامیابیوں کا سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے فتح، نصرت، کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام حالات اس کے درست ہو جاتے ہیں، تمام معاملات اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ بے اولاد لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، علم میں، سکون میں، کامیابی میں ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو بھی آپ سمجھتے ہیں میرا یہ بند دروازہ ہو چکا ہے، میرے گھر میں جھگڑے اور لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، وہ سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ چہرے پر بھی نور آتا ہے، عمر میں، رزق میں، ہر ایک چیز میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جس کی تعداد 300 بار ہے، پوری 300 بار، یعنی 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ 3 تسبیحاں پڑھتے ہوئے آپ کے 3 منٹ لگتے ہیں۔ تو یہ 3 منٹ والی 300 والی تسبیح آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ترتیب اور طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ نے اس عمل کی نیت کر لینی ہے۔ تصور کر لینا ہے اگر 300 حاجتیں بھی ہیں تو 300 حاجتوں کا ہی تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ اس عمل کی بدولت 300 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے وہ تمام کی تمام پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیں، جب یقین کامل ہونا تو پھر بات بنتی ہے، تو جو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھتا ہے وہ ہر حال میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں، وظیفے کے لیے چند ایک باتیں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں، یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اور ان بنیادی باتوں پر اگر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر اس کی برکتوں سے اور کامیابیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ امتحان میں کامیابی کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے اس عمل سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے۔ اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ عمل کو، وظیفے کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کریں، یعنی عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، جائے نماز پہ بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جب بھی عمل کرنے لگیں تو عاجزی کے ساتھ۔ وظیفہ کرنے سے پہلے حسب توفیق 1 مٹھی چاول یا 1 مٹھی چینی یا کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں، یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن کا عمل جب مکمل ہو جائے اس کے بعد بھی 1 مٹھی چاول یا 10 روپے کی ٹافیاں یا جو بھی چیز حسب توفیق ہو، آپ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اعمال کے اندر اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی مقام پر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا تعداد میں کمی پیشی ہو جاتی ہے، یا الفاظ میں زبر زیر شد مادی آگے پیچھے ہم کر لیتے ہیں، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک اس غلطی کا ازالہ، اس کو دور فرما دیتا ہے۔ وہ جو کمی ہوتی ہے وظیفے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کی وہ تمام برکتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ پوری فرما دیتا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران بدن، کپڑوں کی پاکی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، اور اگر ہو سکے تو حسب توفیق کوئی عطر کا بھی استعمال کر لیں۔ ظاہری پاکی اور صفائی کے ساتھ اپنے اخلاق اور کردار و باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر عمل اچھے وقت میں کریں، یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ قبولیت کا ہے، جیسے فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ زور کے بعد بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں فجر اور عصر کے بعد، تو اس میں کریں گے تو زیادہ برکتیں ملیں گی اور کامیابیاں بھی زیادہ ملتی ہیں۔ جہاں تک ہو سکے آپ وظیفہ وغیرہ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، اگر کسی کی آمد و رفت ہو یا نہ کسی کی آواز ہے، ایسی جگہ مل جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ کسی جگہ بھی بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عمل سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے جائز مقاصد اور حاجات کے لیے، بعض لوگ کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کے لیے اعمال اور وظائف پڑھتے ہیں، اس لیے آپ نے اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اپنے جائز مقاصد کے لیے پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اب صرف اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ کلمات آپ نے پڑھے۔ اب دیکھیں اس کے ذریعے ایک تو اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا، اس کے ذریعے وہ جو تمام پریشانیاں ہیں، جو وہ تمام رکاوٹیں ہیں، وہ جو دکھ ہیں، وہ جو مصیبتیں ہیں، اس کی برکت سے وہ جب انسان گناہوں سے پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے نا تو پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو یہ کلمات صرف اور صرف جو تعداد بتائی ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد، اب فجر کا وقت تو آج گزر چکا ہے، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے جو اوقات بتائے ہیں ان میں کسی وقت بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ چار پانچ میں نے شرائط بتائی ہیں، ان پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ کامیاب۔ لیکن اول آخر تین بار آپ نے درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہے، کیونکہ 3 کا عدد بڑا اہم ہے۔ تو آپ جب 3 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں ملیں گی۔ اگر 7 بار بھی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ بعض لوگ ایک بار ہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب درود پاک کی بھی بات کر لیں تو یہ درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی دوسرا درود پاک نہیں پڑھنا اس عمل کے لیے۔ تو درود ابراہیم کو آپ نے 3 بار یا 7 بار، دونوں میں سے جو تعداد ٹھیک لگے، لیکن اس کے بعد والی تسبیح کو جو میں نے بتایا ہے اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے غنا مانگنی ہے۔ غنا کیسے مانگنی ہے؟ اس سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ غنی ہونے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آرزو کرنی ہے۔ اس کے بعد والی تسبیح بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک نے کئی لوگوں کو غنی کر دیا، فقیری سے بادشاہی کی طرف لوگ چلے ہیں۔ تو اس عمل کی بدولت انہوں نے وہ انعامات حاصل کیے ہیں جو شاید عام بندہ آج تک نہیں حاصل کر سکا۔ اسی طرح کہتے ہیں غیب سے مالدار ہونے کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے، یہ فضل الہی کے دروازے کھول دیتا ہے، بے پناہ اس بندے کو دولت حاصل ہوتی ہے، اور کسی کے بھی آگے اس کو زندگی بھر ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی غربت کا شکار ہو، جس کے ذرائع آمدن کم ہو، اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ غربت دور ہو جائے گی، ذرائع آمدن بڑھ جائیں گے، خوشحالی کا دورہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں حسب ضرورت کشادگی فرما دے گا۔ تو اس لیے دوستو یہ ترقی دکان کے لیے بڑا لاجواب ہے۔ جس کی دکان نہ چلتی ہو، آمدن کم ہو، گزارا نہ ہوتا ہو، تو اس عمل کو پڑھے انشاءاللہ تعالی دکان خوب چلے گی۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کے لیے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں ان پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ اب کیونکہ یہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے غنی، اے بے پرواہ، یا غنیو، اے غنی کرنے والے، اے غنی۔ تو یہ یا غنیو کا دیکھیں، یہ 1 منٹ کی تسبیح جو آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانیں یہ 1 منٹ کی تسبیح بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ ٹوٹل آج کے دیکھیں 27 ہوتی ہے نا شب، 2 اور 7 کو جمع کریں تو کتنا بنتا ہے 9۔ یہ 9 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ عمل کرتے ہوئے، یعنی یہ 7 سے 8 منٹ کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ 7 سے 8 منٹ میں اگر آپ 3 دن یہ اتنا ٹائم دیتے، اگر 10 منٹ بھی کریں جو بندہ بالکل سلو پڑھنے والا ہے، تو 3 دنوں میں آپ نے آدھا گھنٹہ اللہ کی رضا کے اگر دے دیا روزانہ کے 10-10 منٹ، تو سمجھ لیں یہ آدھا گھنٹہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے قیمتی ہوگا، کیونکہ آپ سب سے قیمتی عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ عمل کرنے والا بندہ کسی کا اس کو محتاج اور نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کا گھر بار، اس کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کی اولادیں بھی کسی کی خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک بھی ہے، اس لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے۔ تو جب آپ نے یہ پڑھنا ہے نا یا غنیو، یا غنیو، اے غنی، اے غنی، یا اے اس کا مطلب اے بے پرواہ بھی ہے۔ تو جب یہ آپ نے کلمات پڑھنے ہیں نا، تصور یہی رکھنا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے مجھے غنی کر رہا ہے۔ تو یعنی اس سے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد کی جو تسبیح ہے نا وہ اس سے بھی کمال کی ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لحاظ سے بھی وہ غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔
یہ عمل انتہائی جلالی بھی ہے، جمالی بھی ہے۔ اس کو کثرت سے پڑھنے والے بندہ جو ہے وہ انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں سے احساس ہمدردی بھی پیدا ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کی بنا پر اپنے بندوں کو غنی کرتا ہے، انسانوں کے محتاجی سے اسے آزاد کر دیتا ہے، اپنے فضل کرم سے بے نیاز کرتا ہے۔ اس کو 3 طرح کی غنا ملتی ہے، علم میں، رزق میں، اقتدار میں۔ اس لیے اللہ اپنی صفت کی بنا پر جسے چاہتا ہے، جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے قرآن مجید میں بھی وعدہ کیا، اہل ایمان اگر اب غریب ہیں، بے ساؤ سامان ہے، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے دکھائے گا۔ غنی صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود بھی غنی ہے اور لوگوں کو غنی کرنے والا بھی ہے۔ جس شعبے میں آپ بننا چاہتے ہیں آپ اس کا ارادہ کریں، انشاءاللہ معزز اور مکرم بننے کا بھی یہ بہترین عمل ہے، تسخیل خلق کا۔ اور ضرورت کے مطابق ہر شریف آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے ضرورت کے مطابق آسانی سے رزق ملے۔ کہتے ہیں اب اس بندے کو رزق دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جب بندہ اس کو پڑھے گا تو اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے ذرا چلیے گا، بالکل آسان ہے عمل، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہر بندے کو ایک بار ہی پڑھتے ہوئے یاد ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ بعض تو اعمال کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں بتائی ہوتی ہیں کہ جو یاد کرنی پڑتی ہیں۔ یہ عمل دیکھنے میں مختصر سا ہے۔ اللہ والے فرماتے تھے کہ ہمارے بزرگوں نے اکثر یہ بات کہی کہ بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے وہ بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ دن بڑے اہم ہے نا، یہ دن بڑے عظمت والے۔ اب دیکھیں جمعرات کے دن کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کا دن یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اس کی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 سے 700 گنا تک ملتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوتا ہے اتنا اس میں فیض اور برکتیں زیادہ ملتی، اتنی اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بعض بد خصلت لوگ نیک اور شریف جو ہیں وہ شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کی دشمنوں سے بھی حفاظت فرماتا ہے جو بندہ اس طرح اللہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ اب جو اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی کمال کی تسبیح ہے، اور دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو رزق کی کوئی بھی ایسی چھوٹی بڑی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ اس عمل کو آج خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی کروائیں، اور شب معراج کی رات جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شب معراج کے لیے جو نوافل ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں، ویڈیو اپلوڈ کر دی، اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ان نوافل کے بارے میں بھی علم ہو جائے، کون سے پڑھنے اس رات کی تمام عبادات میں نے ایک ہی ویڈیو کے اندر بتا دی ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا، بہت زیادہ انعامات اور بہت زیادہ آپ کو اس عمل کی برکتیں نصیب ہونے والی ہیں۔ اب آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے، اب وہ یہ ہے کہ رکے ہوئے کام ہو، رکی ہوئی دکان ہو، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے وہ فوراً چلنے لگ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ رشتے آتے ہیں رک جاتے ہیں، پھر اسی ترتیب کے ساتھ یا ہو جاتا ہے تو ان کے پاس رزق نہیں ہوتا، دولت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ شادیاں کر سکے۔ تو اس طرح کے چھوٹے بڑے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ عمل در حقیقت دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے 3 دن مسلسل عمل جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے ہر حال میں دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر ان الفاظ کا استعمال کرنا ہے کہ یا ارحم الراحمین میری فلاں حاجت اس کو پورا فرما۔ دعا کے اندر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کرنی ہے، اور دعا میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے اتنی بلند آواز سے کم از کم آپ نے دعا پڑھنی ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لیں۔ بعض لوگ دل کے اندر ہی گنگناتے رہتے ہیں، ساتھ ان کے خیالات وسوسے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنی آواز میں پڑھیں گے تو خیالات سے بھی بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کی عمل کی بھی قبولیت ہو جائے گی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر ایک بندے کو بنیادی طور پر رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، کوئی بندہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ سے آپ نے مانگنا ہے، اس عمل کی بدولت مانگنا ہے۔ اور اس عمل کے بعد جیسے میں نے کہا 3 مرتبہ دعا کے اندر ان الفاظ کے ساتھ، یہ جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب یہ جو اسم مبارک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو تسبیح بتا رہا ہوں، یہ تسبیح رزق کے حوالے سے، اس کا مطلب ہے رزق دینے والے، یا رزاق یا رزاق۔
یہ آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح، اور یہ تسبیح پڑھتے جانا ہے، ساتھ ذہن میں تصور بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما رہا ہے۔ مقروض ہیں تو قرضے کا تصور کر لیں، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے تو آپ اس کا تصور رکھیں۔ تو یہ خاص کر ویسے تو رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، گھر میں ہمیشہ کے لیے خیر و برکت لانے والا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس کے علاوہ بھی حاجت ہو لیکن جائز ہو، شرعی طور پر ناجائز نہ ہو، تو اس کے لیے بھی پڑھیں تو اللہ پاک اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے، باعزت رزق ملتا رہے، رزق زیادہ مشقت کے ساتھ نہیں بلکہ آسانی کے ساتھ ملتا رہے، تو پھر اس عمل کو ضرور پڑھیے گا۔ تو جس شخص کی آمدن اور اخراجات بالکل کم قلیل ہیں، اخراجات آمدن کم ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، ذرا اس کو عمل کو پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اب آپ نے اس تسبیح کو بھی 100 بار پڑھنا ہے، کمی پیشی نہیں کرنی، کیونکہ اس کی برکت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جائے گی، تو تمام راہیں کھل جائیں گی۔ کہتے ہیں اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اللہ پاک وہ تمام کی تمام رکاوٹیں اس بندے کی دور فرما دیتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی، عمل آپ کا مکمل۔ تو اب عمل میں کہیں کسی جگہ کوئی پریشانی آئی ہے تو ضرور کمنٹ میں پوچھئے، انشاءاللہ کوشش کریں گے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حاجت، کسی بھی قسم کا مسئلہ وظائف پوچھنا ہے تو آپ ضرور اس کے بارے میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو بر وقت کوشش کریں گے بتانے کی۔ تو اسی طرح اب یہ عمل کے اندر کتنی چیزیں، میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں، اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور کیونکہ آج کی تاریخ کے اندر 4 کا عدد موجود ہے، جب اول آخر درود پاک پڑھیں گے تو 2 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، ایک بار شروع میں، ایک بار مرتبہ آخر میں، تو اس آج کی تاریخ کے اندر 2 کا عدد بھی موجود ہے۔ تو یہ اعداد والے عمل کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ اب جو سورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس سورت کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو جب پڑھنا ہے تو آنکھیں بند کر لینی ہے، اور تصور میں اپنا بند کر کے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، تعداد اس کی بھی کمی پیشی نہیں کرنی، اور اس کو بھی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کی طاقت کے بارے میں ہر شخص جانتے ہیں کہ کتنی اس کی طاقت ہے اور اس کی کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کیونکہ اس سے ایک طاقتور یعنی کہ اتنی طاقتور عمل ہے کہ ایسے آسان اور زبردست نتائج کا عمل ہے کہ اس عمل کے بعد یہ آپ کو عمل دوسرے تمام اعمال سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ ایک ایسی طاقتور صورت بھی ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل فوری طور پہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا جس نے یہ عمل کر لیا۔ اس لیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، روحانیت میں فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے اس پورے عمل کو باوضو اور قبلہ کی جانب منہ کر کے، اور جو شرائط شروع میں بتائی ہیں ان تمام پر عمل کر کے، اس کو آج ہی شروع کرنا ہے، کل پرسوں 3 دن کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو پتہ 27 شب معراج کی رات آ جائے گی، تو اس سے پہلے تک آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، پھر دیکھیں شب معراج میں بھی آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، اور آج کے دن کے بھی انعامات آپ کو، اس پورے مہینے کی برکتیں آپ کو نصیب ہوگی۔ تو اب یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب یہ سورت کون سی ہے؟ اس سورت کے یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کو ہم انا اعطیناک الکوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ درود پاک پڑھیں، دعا کریں، قبول ہوگی۔